الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین اسلام کو ہمیں نصیب فرمایا ہے وہ دین اسلام 5 حصوں پر تقسیم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس دین اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ ان شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں بھی کمی ہوگی تو وہ شخص کامل دیندار نہیں ہوگا، وہ شخص ناقص دیندار ہوگا، مکمل دیندار نہیں ہوگا۔ وہ 5 شعبے کون سے ہیں؟ اس کو سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ نمبر 1، عقائد۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو آدمی دیندار نہیں ہو سکتا، وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، عبادات۔ ایک آدمی عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہے لیکن عبادات اس کی زندگی میں نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کسی اور قسم کی عبادت کرتا ہے، تو یہ آدمی کامل دیندار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، معاملات۔ اگر کوئی آدمی پکا مسلمان ہے، عقیدہ بہت مضبوط ہے، عبادات بھرپور کرتا ہے، لیکن معاملات اس کے صحیح نہیں ہیں، لین دین کے معاملات کے اندر وہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی دیندار نہیں ہے۔ نمبر 4، معاشرت۔ ایک آدمی معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کو رہنے کا رنگ ڈھنگ نہیں آتا اور اس کو طریقہ نہیں معلوم،
تو وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا، مکمل دیندار نہیں ہے وہ آدمی۔ اور پانچویں جو چیز ہے اخلاقیات۔ ایک آدمی عقیدہ مضبوط ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لوگوں کا مال لین دین بھی اچھی طریقے سے کر لیتا ہے، لیکن انسان سے کیسے بات کی جاتی ہے اس کو یہ نہیں پتا، وہ اس معاملے کے اندر کمزور ہے، وہ جھوٹ بول دیتا ہے، وہ کھڑے کھڑے بے عزتی کر دیتا ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں جو ہے وہ دیندار ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں خیرات و صدقات دیتا ہوں، تو ایسا آدمی کامل دیندار نہیں ہوگا، اس آدمی کو دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ آدمی دھوکے کے اندر ہے۔ تو دین کی یہ 5 قسمیں ہیں، 5 قسمیں۔ ان 5 قسموں میں اگر دیکھیں تو اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً ہر شعبے میں آدمی کبھی نہ کبھی ترقی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ عبادات کے معاملات کے اندر آدمی کیا کرتا ہے جی، رمضان آتا ہے آدمی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اخلاقیات کے معاملے کے اندر آدمی کہیں کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، کہیں کسی کو اس کا تعارف کراتا ہے اور بہت اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ جس چیز میں کمی ہو رہی ہے اور دن بدن کمی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کون سا شعبہ ہے؟ وہ معاملات کا شعبہ ہے۔ جو مالی لین دین ہے نا، ہمارے یہاں اس مالی لین دین میں بڑی کمی ہے، بڑا کھوٹ پایا جاتا ہے، بڑا اس میں ہماری طرف سے بڑی عدم توجہی پائی جاتی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو آج اس مختصر سی نشست میں اسلام اور دین کے جو 5 شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے ہم مالی معاملات کی جو لین دین ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں اور دین میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان 5 چیزوں پر، 5 شعبوں پر عمل کرو۔ ان 5 شعبوں میں مکمل طور پہ تمہیں 100% عمل کرنا ہوگا۔ اگر کسی ایک شعبے میں بھی کمی ہوگی، تم پورے دین اسلام میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے۔ اب ہم میں سے کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 70-80 سال ہے۔ 80 سال ہو گئے اسلام قبول کیے ہوئے، 70 سال ہو گئے مسلمان ہوئے اور پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ابھی تک پورے طور پر جو اسلام کا قلعہ ہے اس قلعے میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے، ابھی بھی قلعے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ابھی بھی قلعے کے دروازے کے قریب کھڑے ہیں، مکمل طور پر جس طرح داخل ہونا ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہو۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد کا دروازہ ہے، ایک آدمی نماز کے لیے داخل ہوا اور پہلی صف میں آ گیا، اور ایک آدمی ہے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا، ابھی اندر نہیں آیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اندر داخل ہو جاؤ، اندر ہو جاؤ۔ بھائی اندر تو ہو گیا ہوں، نہیں مطلب یہ کہ اچھی طریقے سے داخل ہو جاؤ، یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو پر کرو نا، یہ دروازے پہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ دروازے پہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تو لہذا پورے اسلام میں داخل جب ہی ہوگا جب ان 5 چیزوں پر آدمی عمل کرے گا۔ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، وہ مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے کہ جی نماز میں آ گئے، نماز پڑھ لی، مسکرا کے مل لیا، رمضان آ گئے روزہ رکھ لیا، یہ ان چیزوں کا نام صرف ہمارے یہاں دین نہیں ہے۔ دین مالی معاملات کا مضبوط ہونا دیگر عبادات کے ساتھ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب مالی معاملات درست ہوں گے تو یہ آدمی دیندار کہلائے گا، ورنہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ خود تو اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے، لیکن شریعت کی نگاہ میں اور اللہ کی نبی کی نگاہ میں بھی دیندار نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، تو آپ نے جو مدعی تھا، جو دعویٰ کرنے والا تھا، اس سے کہا کہ بھی تم گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا گواہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی آ جائے گا گواہ آ گیا۔ اس گواہ نے ابھی گواہی دینا شروع نہیں کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا کہ تم اس آدمی کی حق میں جو گواہی دینے آئے ہو، یہ کیوں دینے آئے ہو؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ آدمی نمازی ہے، یہ آدمی روزہ رکھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، فرمایا تم اس کی نمازوں اور اس کی عبادات کی وجہ سے گواہی دینے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا ہاں بالکل، ہمارے یہاں یہ دیندار ہیں بھائی، یہ مولوی صاحب ہیں بھائی، اس لیے گواہی دینے کے لیے آئے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جب تک تم کسی آدمی کے معاملات کو نہ دیکھ لو نا اس وقت تک اس کے دیندار ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا. اگر تم کسی کے معاملات نہ دیکھ لو نا کہ یہ لین دین کے اندر کیسا ہے تو تب تک یہ فیصلہ نہ کرنا کہ یہ آدمی دیندار ہے. نمازوں کو دیکھ کر دیندار ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا, روزوں کو دیکھ کر دیندار ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ جب ہوتا ہے, پتہ تو جب چلتا ہے جب لین دین کے معاملات ہوتے ہیں نا, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت کتنے دیندار ہیں, حضرت کتنے دیندار ہیں. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا, بڑی مشہور و معروف یہ حدیث اور یہ واقعہ ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا, آپ کا جیسے معمول تھا بھائی کسی کا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ کھڑے ہو گئے, بھائی ہمارا قرضہ ہے اور ہم نے اس سے قرضہ وصول کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا, تم لوگ پڑھ لو. کیا وہ آدمی مسلمان نہیں تھا؟ بالکل مسلمان تھے, سب کچھ تھا. بہرحال بعد میں لوگوں نے, ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اس کا جتنا قرضہ ہے میں ادا کر دوں گا, وہ ایک بات کا معاملہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ کے اندر اس مرحوم کے لیے دعائیں ہوتی ہیں نا. پہلے ثنا پڑھتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو مرحوم ہے جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے, اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرنے والے, اس مقروض جو لوگوں کا مال لے کر اس دنیا سے چلا گیا, اس آدمی کے حق میں دعا کرنا بھی پسند نہیں فرمایا. سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ انتہائی نرم, مشفق, مہربان, لیکن آپ نے فرمایا نہ, لوگوں کا جو مال لے کر گیا ہے اس کے حق میں ہم دعا بھی نہیں کرتے, اس کے حق میں ہم دعا بھی نہیں کرتے. ایک واقعہ کہیں پڑھا, پتہ نہیں حقیقت ہے کیا ہے, اور بلکہ ہمارے زمانے سے میں تو یہ چیز بعید بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے کسی کا ادھار لیا ہوا تھا, کسی دکاندار کا. اس کے پاس گئے, جی کہا جی میری کاپی کھولو بھائی, میرا جو کھاتا ہے وہ کھولو. کھولا, جی میرا ہی کھاتا ہے, جی آپ کا ہی کھاتا ہے. وہ بھی خوش ہو گیا کہ جی یہ ادھار جو لیا ہوا ہے اس کی کیا کرنی ہے, اب یہ ادائیگی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگا دو. کیوں بھائی, میں حج کر آ چکا ہوں. لوگوں کا مال لے کر کہاں گئے تھے؟ حج کرنے چلے گئے. لوگوں کا مال لے کے حج کرنے, پیسے ابھی بھی نہیں دینے, بس نام کے ساتھ آپ نے اب کیا لگا دینا, حاجی فلاں صاحب, حاجی فلاں محترم صاحب, اب میرے نام کے ساتھ یہ لگا دو. لوگوں کا مال لے کر عبادت کرنا. کہاں ہے جی وہ تو اذان ہو گئی, حضرت مسجد میں ہوں گے. کہاں کھڑے؟ صف اول کے نمازی ہیں ماشاءاللہ. ہر 6 مہینے میں عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, تہجد گزار ہیں, سفید لباس ہوگا, بہترین جو ہے وہ شرعی, دینی, اسلامی, مذہبی وضع قطع ہوگی, سارے معاملات ہو رہے ہوں گے, لیکن مالی معاملات کے اندر ڈھنڈی مارنے والا ہوگا. ایسا شخص دیندار نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے, لیکن اللہ کے نبی ایسے شخص کو دیندار نہیں فرماتے. ایسا شخص دیندار شمار نہیں ہوگا کہ یہ آدمی کامل دیندار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے, اس قرآن پاک کے اندر عقائد کا تذکرہ ہے, اور عقیدے کے بعد جو بنیادی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کون سی عبادت لاگو ہو جاتی ہے؟ نماز کی. اس نماز کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا, 6666 آیتیں ہیں. نماز کا تذکرہ کیا ہوا ہے, کس الفاظ سے ذکر ہوا ہے؟ اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. سمجھے کہ جو اتنی یہ جو انگلی ہے نا, شاید اگر لکھا جائے اقیم الصلاۃ, یہ انگلی بڑی ہو وہ بھی چھوٹا لکھا جائے, اتنا سا لکھا ہو اقیم الصلاۃ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی نماز پڑھو. اور جہاں معاملات کا تذکرہ ہوا نا, معاملات کا تذکرہ, تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ ان مالی معاملات کے متعلق اتاری ہے. مالی معاملات کے متعلق نماز, جس کا حکم کلمہ پڑھ لینے کے فوراً بعد ہے, اور مرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز کے بعد نماز کا سوال ہوگا. جیسے ہی آدمی
قبر میں جائے گا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلح سائر عملي وان فسدت فسد سائر عملي. آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اس دنیا سے چلے جائے گا, جب اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا, سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. اور نماز کا حکم کتنا سے دیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ. اور مالی معاملات کا جو حکم دیا ہے قرآن پاک کے اندر, وہ پورا ایک صفحہ تقریباً بنتا ہے, پوری ایک طویل آیت, سب سے بڑی آیت جو ہے وہ مالی معاملات کے متعلق ہے. کس بات کی طرف اشارہ دیا گیا کہ دیکھو صرف نماز کو دین مت سمجھ لینا, مالی معاملات کے بارے میں اپنے آپ کو درست رکھنا, اپنے آپ کو صحیح رکھنا, ورنہ اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی. قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں نا, نماز کا طریقہ کہ فجر کے اندر اتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں, اتنی سنتیں ہیں, عصر میں اتنی, مغرب عشاء میں اتنی ہے, یہ قرآن کی کون سی صورت میں آیا ہے؟ کہیں ہے نماز کا تذکرہ ہے قرآن میں کہ نماز ایسے پڑھنی ہے, نماز ادا ایسے کرنی ہے؟ کہیں نہیں ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث نبویہ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی فجر کی ایسی نماز پڑھنی ہے, ظہر اور عصر مغرب اور عشاء ایسی سے پڑھنی, سنتیں ایسی ہیں, اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں ایسی یہ بتلاتی ہے, اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے نماز ادا کی. قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اور جہاں مالی معاملات کا تذکرہ آیا نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باریک سے باریک چیز بھی ذکر فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی سے لین دین کرے, کوئی ادھار معاملہ ہو, اس نے کہا جی کیا کر لینا, لے لینا, جی لے لیں گے. بھائی ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ فَاكْتُبُوا, اس معاملے کو لکھ لو. لکھنے کے ساتھ ساتھ جو جب تم لکھ رہے ہو اس وقت گواہ بھی ہونے چاہیے. گواہ کیا کر لو بھائی؟ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے. بھائی کسی ایسی جگہ معاملہ آ رہا ہو جہاں 2 مرد نہیں ہے, میں 1 مرد 2 عورتیں ہوں تب بھی صحیح ہے, لیکن گواہ بناؤ. فرمایا کہ جو آدمی لکھ رہا ہے وہ سچا اور عادل ہونا چاہیے. لکھنے کے معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لکھو کب یہ ادائیگی ہوگی, کیسے ادائیگی ہوگی, اس تاریخ کو بھی لکھو. یہ کہاں تذکرہ ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری تفصیل کو ذکر کیا. نماز کی تفصیل ذکر نہیں ہے, صرف حکم آیا ہے, اور مالی معاملات کا حکم بھی آیا, اور اس کی تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دی ہے؟ ذکر کر دی ہے. کیا اشارہ ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ مالی معاملات کے اعتبار سے آدمی اگر کمزور رہا تو آدمی کا ایمان کمزور ہو جائے گا. اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی نا, نماز اس کی نکل گئی, فجر نہیں پڑھ سکا, تو کب پڑھ لے گا؟ بعد میں قضا ہو جائے گی. اچھا نہیں ہے نماز کو قضا کرنا, لیکن پڑھ سکتا ہے نا. ظہر کی نکل گئی, بعد میں پڑھ لے. یا اگر نہیں بھی پڑھ سکا, یہ حقوق اللہ ہے, اللہ پاک کی شان ہے, اللہ پاک معاف کر دے. ایسا ہی ہے نا, کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, بعد میں ادا کر سکتا ہے. اگر ادا نہ کی, اللہ نے اس کو معاف کرنا چاہا, معاف کر دیں گے. لیکن اگر کسی آدمی نے کسی کا کچھ پیسہ لے کر, وہ آدمی بیت اللہ کی چوکھٹ پہ جا کر بھی سر رکھ لینا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے فلاں کا پیسہ لیا ہوا ہے, اللہ بیت اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. یہ آدمی سمجھ لے کہ لوگوں کا مال لے کر بیت اللہ کے چکر کاٹتے رہو, بیت اللہ کا پردہ ہلا دو اور کہو کہ یا اللہ معاف کر دے, اللہ معاف نہیں کرے گا, میں نہیں معاف کرے گا جب تک وہ آدمی معاف نہ کر دے یا تم ادا نہ کر دو. کتنا سنگین معاملہ ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے, تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب, کہ تم زندگی گزارو بھائیوں کی طرح. کیسی زندگی گزارو؟ بھائیوں کی طرح. اور وتعاملوا کالاجانب, اور جب معاملات کرو نا تو اجنبیوں کی طرح کرو. کس طرح کرو؟ اجنبی. اور ہم بالکل الٹ چلتے ہیں, ہم زندگی گزارتے ہیں دشمنوں کی طرح. بھائی سے نہیں مل رہا, ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے, منہ پھیر کے جا رہے ہیں, زندگی دشمنوں کی طرح گزر رہی ہے. اور جب معاملات کرنے بیٹھتے ہیں, وہ یار کیا لکھنے کی ضرورت ہے, ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں, ہم ساتھ پڑھے ہیں. اور جب اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا, نہیں کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہو, یار ہمارا لین دین چلتا ہے, ہم بھائیوں کی طرح ہیں. یہی بھائی چند دن گزرتے ہیں, چند مہینے گزرتے ہیں, یہی بھائی ایک کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, دوسرے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے جی میرا مال لیا تھا, یہ نہیں دے رہا. کیوں؟ شریعت کے حکم کو نظر انداز کیا. رہو بھائیوں کی طرح. لیکن جہاں مالی معاملات آ جائیں, جہاں لین دین کے معاملات آ جائیں, وہاں پر کیا ہو جاؤ؟ اجنبی ہو جاؤ. بھائی جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے کہ لین دین کے معاملات میں کیسا ہونا چاہیے,
لکھو، لکھنے کے بعد اس پہ گواہ مقرر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آدمی مالی معاملات ادھار لین دین کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کبھی کسی سے لینا پڑتا ہے، کبھی کسی کو دینا پڑتا ہے، لیکن جو شریعت کے قوانین ہیں ان کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ ادائیگی میں بھی آسانی ہوگی اور آپس کے تعلقات بھی استوار رہیں گے۔ دیکھیں عبادات کی لائن سے نا ہماری زندگی میں دین داخل ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، آدمی دیندار ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ معاملات کی لائن سے دین نکل رہا ہوتا ہے، معاملات کی لائن سے دین نکل رہا ہوتا ہے۔ جو معاملات کی لائن ہے نا اس پر بند باندھنے کی ضرورت ہے، وہاں سے دین داخل ہوتا چلا جائے گا، یہاں سے اگر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے نا تو دین جمع ہو جائے گا ہماری زندگی میں، اور ہم دیندار محسوس بھی کریں گے، ہاں واقعی کچھ جمع ہو گیا۔ اور اگر وہاں بند نہیں باندھا نا تو یہاں سے عبادات کی لائن سے دین داخل ہوگا، فجر پڑھنے کے بعد نور محسوس کریں گے، مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں جو ہی کاروبار شروع ہوا اب دین نکلتا شروع ہو گیا، وہ نور جو فجر کی نماز کے بعد محسوس کیا تھا اب وہ نور ختم، اب دل کے اندر ظلمت داخل ہو گئی۔ کیوں؟ وہ نور جو داخل ہوا تھا اس کے لیے آگے سے راستہ بند نہیں کیا تھا، وہ مالی معاملات کی لائن سے وہ دین نکلتا چلا گیا اور وہ دین چلا گیا اور اب آدمی کے دل کے اندر ظلمت آ گئی۔ اگر وہ راستہ بند کر دیں گے تو نمازوں کا نور بھی آئے گا، تلاوت کا بھی نور آئے گا، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا نور آئے گا، تسبیحات کا نور آئے گا، اور انسان کے دل کے اندر جمع ہو جائے گا اور انسان کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی امام صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ جی بھائی نہیں ملتا تو تم جاؤ، تم ہدیہ لے کے جاؤ، ہدیے سے محبت ہوتی ہے۔ ہم تو ہر مہینے اپنے بہن بھائیوں کے گھر جاتے ہیں اور مٹھائی کے ڈبہ لے کے جاتے ہیں اور فلاں ہدیہ لے کے جاتے ہیں، لیکن کیا ہے وہاں تو محبتیں نہیں اور نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بھائی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بہن کا حق دیا ہے؟ آپ نے اپنے بھائی کا جو وراثت میں حق بنتا تھا آپ نے دے دیا ہے؟ وہ 50 لاکھ روپے بہن کے دبائے میں وراثت کے اور 1500 روپے کا مٹھائی کا ڈبہ جا رہا ہے، اس سے کبھی بھی محبت نہیں بڑھے گی، کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بہن کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے اور کیوں اس سے ہنس کے ملتے ہیں اور کیوں اس کے جو ہے نا وہ اس کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، کل کوئی کھڑی نہ ہو جائے کہ مجھ سے اپنا حق مانگنے کے لیے، حق مانگنے کے لیے کھڑی نہ ہو جائے، اس کا حق دو، اس سے جو وراثت بنتی تھی بھائی کو دے دو، اس جو بہن کی وراثت بنتی تھی اس کو دے دو، اور پھر ہدیہ لے کر جاؤ، پھر دیکھو کیسی محبتیں بڑھیں گی۔ آپ ڈبوں کے ڈھیر لگا دو لیکن اس کا حق مارتے رہو، کبھی بھی ان کی ہدیوں کی وجہ سے محبتیں نہیں بڑھیں گی۔ تو حقوق کی ادائیگی پہلے ہو، مال پہلے ادا کرتے رہیں، پھر محبتیں بڑھانے کے لیے انسان ہدایہ کی جو ہے وہ کیا کر دے، اس کی جو ہے ترسیل کرے اور ان کو جو ہے بھیجتا رہے، ہدایات دیتا رہے، پھر انشاءاللہ اس سے کیا بنے گی، محبتیں جو ہے وہ چلتی چلی جائیں گی۔ ہماری یہاں وراثت کے معاملات، ہماری یہاں لین دین کے معاملات کے اندر بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ ہر گھر کے اندر جہاں جھگڑا نظر آتا ہے وہاں اگر بنیاد دیکھا جائے تو 90% وراثت کے معاملات ہیں۔ بھائی نہیں دے رہا، بہن کو نہیں دے رہا، آپس میں جو گتھا ہوئے ہوتے ہیں، ساری کہانی کہاں آ کے رکتی ہے؟ وراثت پہ۔ باہر معاشرے کے اندر جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں، دوست کے دوست سے خراب ہو گئے، چچا زاد، پھپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، جس خرابی کی جو وجہ اکثریت وجہ دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں پیچھے مال ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مال نہیں دے رہا، اس نے ہمارا مال دبایا ہوا، اس پر ہمارا یہ حق بنتا تھا، یہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اصل یہ وجہ ہوتی ہے۔ اگر یہی مالی معاملات سیدھے طریقے سے ادا ہو جائے نا تو یہ جو دشمنیاں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ ایک دوسرے کے چہروں سے نفرت کرنا، یہ انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ پیسہ ہے نا، پیسہ یہ فساد کی بنیاد بنتا ہے۔ تو لہذا معاملات سیدھے رکھیں، معاملات صاف رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، جب بھی کبھی کسی سے لین دین کے معاملات ہونا، انسان کی زندگی کچھ نہیں پتا۔ ہم یہاں جمعہ پڑھا کے ابھی گھر نہیں جائیں اور ہمارا یہاں ہارٹ فیل ہو جائے، ہم گر جائیں، ہو سکتا ہے نا۔ کبھی بھی کوئی لین دین کے معاملات ہونا، اپنے گھر والوں کو 2-4 کو بتا دے کہ یہ میری ڈائری ہے، اس پہ میں نے لکھا ہے کہ فلاں سے میں نے 10,000 لیے ہیں اور میں نے دینے ہیں، بتا دو بھائی، بتا دو میں نے فلاں سے لینے ہیں یا میں نے فلاں کو دینے ہیں، لکھ لو اور لکھ کر اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ انتقال پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا لے کر چلا گیا، بچے کہتے ہو نہیں سکتا ہمارا باپ آپ سے لے کر جائے، ہو نہیں سکتا، اور باپ بتانا بھول گیا یا سستی میں رہا۔
روپے بھی کسی کا لینا دینا ہونا تو وہ آدمی اس معاملے کو بڑا کلیئر کر کے رکھ کر چلے جائے کہ بتا دے کہ جی یہ میرے معاملات ہیں، اور جس سے لے رہا ہو اس کو یہ کہہ دیا کرے کہ جی بھائی میں یہ آپ کے پیسے اس تاریخ کو دوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا فلاں بیٹا ہے میں نے اس کو بتایا ہوا ہے وہ آپ کے پیسے ادا کر دے گا، اور بیٹے کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو پتہ ہی نہ ہو اور ابا نے سارا سسٹم اس کے اوپر ڈال دیا ہو، ابا گئے اور لوگ کھڑے ہوگا جی آپ کا نام لیا تھا، اب بتائیں جی بھائی ابا میں نے کیا قصور کیا تھا میرا نام لے کے چلے گئے۔ تو لہذا ان معاملات کو بڑا کلیئر کر کے آدمی لے کر چلے گا تو انشاءاللہ دین پورا زندگی میں داخل ہوگا، ورنہ بڑی تباہی مچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔